آپ کی اور ان تمام لوگوں کی یہ پرابلم ہے جنہوں نے تقلید کی جھوٹی واہیات تعریف کر کے رکھی ہے, اس کو گلے کا ہار بنا کے رکھا ہے. صرف مسائل کو نہیں گلے کا ہار بنا کے رکھا ہے, یہ غلط ڈیفینیشن جو تقلید کی ہے اس کو بھی گلے کا ہار بنا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے سارا کنفیوژن کھڑا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک میں جو تقلید کی تعریف ہے وہ ہم چلو پیش کرتے ہیں. چلو زید بھائی ذرا نیچے لائے, ہم بتاتے ہیں ہم کس کو تقلید کی تعریف مانتے ہیں. یہ بس رکیے, پہلے نام دیکھ لیں آپ. یہ امام ابو الولید الباجی 403 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے, پیدائش, اور 474 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ آپ ہی مطلب مقلدین کے گروپ کے ہیں, کوئی باہر کے بھی نہیں ہے. وہ تقلید کی ایک تعریف کریں, یہ 4 صدی ہجری دیکھ رہے ہیں, 4 صدی ہجری یعنی جب ختم ہو رہی ہے, تو اسی کے بعد امام ابن القیم نے کیا کہا ہے کہ تقلید کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 4 صدی ہجری کے بعد ہوئی ہے. تقلید کی جو بدعت آئی ہے وہ 4 صدی ہجری کے بعد آئی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقن میں لکھا ہے. اعلام الموقن, کچھ علماء اس کو اعلام الموقن بھی پڑھتے ہیں. تو اس کتاب میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے, اور یہ جسٹ وہیں کے ہیں, کوئی آپ کی طرح نہیں کہ اس دور کے آدمی کا حوالہ دے دو. اتنا قدیم میں حوالہ دے رہا ہوں تقلید کی تعریف میں, اتنا پرانا. بلکہ اس کے اوپر جو ابھی بتا رہا تھا زید بھائی, ذرا اوپر تھوڑا سا دکھا دیں, میں نے کچھ اور بھی تعریفات لکھ کے رکھی تھی. یہ سب آپ کے دور کے ہیں, اردو میں جو ہے, اور اوپر دکھائیں, یہ سب آپ اس دور کے لوگ ہیں. اور اوپر یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ ہے, اور اوپر ابن حزم رحمہ اللہ. چلیے, ان تعریفات میں سے بھی آپ کسی کو نہیں ماننے کے لیے تیار رہیے, اور یہ جو اپنے علماء کی پیش کرے بہت بات کی ہے. یہ امام ابو الولید کی تعریف. اب اس کی تعریف کیا آپ دیکھتے ہیں, الحدود ان کی کتاب ہے. آگے بس رک جائیے, یہ ہے تقلید کی تعریف. کیا ہے تقلید کا, اس کو ہم مانتے ہیں, اور آئے کوئی ہم کو مقلد ثابت کرے اس تعریف کی روح سے. کہتے ہیں التزام حکم المقلد من غیر دلیل. تقلید کی تعریف کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی مقلد یعنی جس کی تقلید کی جا رہی, نبی نہیں, مقلد یعنی جس کو طے کیا, ٹارگٹ بنایا ہے کسی شخص کو, کس کی ہم کو تقلید کرنی ہے, یعنی کسی شخص کو طے کر دیا کہ اس کی ہمیں ماننا اور ادھر نہیں جانا ہے. 2 پوائنٹ یہاں پہ تقلید میں بہت, اس تعریف میں پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. التزام مطلب چمٹ جانا, لازم پکڑنا, کوئی بات لے کے اس کو لاک کر دینا. اور حکم مطلب اس کی رائے, اس کا فیصلہ, اس کا اجتہاد, جو بھی کہیں آپ. اور مقلد کا مطلب وہ امام جس کو آپ نے طے کر کے رکھا ہے. مقلد میں وہ شخص جس کو آپ نے طے کر کے رکھا کہ اسی کو ماننا ہے, یہ ہمارا مقلد ہے. من غیر دلیل, بغیر دلیل کے. اس ڈیفینیشن میں 2 چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. وہ اگر کسی بندے کے سمجھ میں آ گیا تو کبھی بھی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا کہ محدثین کے جو حکم ہے حدیث پر, یا جو اہل حدیث اپنے علماء کی باتوں کو مانتے بغیر دلیل کے, کہہ دے کہ یہ سب اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے التزام اور دوسرا ہے مقلد. التزام کا مطلب ہوگا کسی کی بات ماننا نہیں ہے صرف, جیسے یہ لوگ نارمل تعریف کیا کرتے ہیں, قبول قول الغیر, دوسرے کی بات کو قبول کرنا. یہ قبول مجمل ہے, ہم نہیں مانتے اسی تعریف کو, جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اسی تعریف کو جس میں قبول قول غیر. جاؤ مقلدین اپنے سر کا تاج بنا کے رکھو ایسی تعریفات کو. ہم اس تعریف کو مانتے ہیں جو تعریف صحیح ہو. التزام, قبول صرف نہیں ہے, التزام یعنی بات لے کر اس سے چمٹ جانا, یہ تقلید ہے. اگر کسی نے کسی بات کو قبول کیا لیکن اس سے چمٹ نہیں رہا ہے, بغیر دلیل کے لیا, جیسے اہل حدیث کوئی طالب علم ہے, اس نے کسی مجتہد شیخ البانی کوئی بھی حدیث کو کہا صحیح لے لیا, لیکن اس کا وہ لینے کا انداز التزام کا نہیں ہے. وہ لیا ہے لیکن اس کا منہج کیا ہے کہ اگر دلیل اس کے خلاف آ گئی ہم اس کو چھوڑ دیں گے, یا اگر کسی نے تحقیق کی دعوت دی ہم اس کو قبول کریں گے. لاک نہیں کر رہا ہے, شیخ البانی کے حکم کو لاک نہیں کر رہا, وہ التزام نہیں کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے لیکن التزام نہیں کر رہا, وہ مقلد نہیں ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے التزام. جب تک التزام نہیں آئے گا جب تک وہ مقلد نہیں بنے گا. دوسرا پوائنٹ کیا, یہ پہلا پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کسی بات کو دلیل یا بغیر دلیل کے لے اور اس کو چمٹ جائے. جب چمٹ جائے گا تب وہ مقلد بنے گا, لیکن وہ چمٹا نہیں ہے, قبول کیا لیکن ایک منٹ بیچ میں نہیں بولنا, 1 منٹ.
میں اب تو اپنا تو خود تعریف کوئی پیش نہیں کی, ابھی پیش کر کے سمجھا رہے ہو, سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. تو التزام جب تک نہیں آئے گا, جب تک وہ تقلید نہیں ہے. ہم اس کی دلیل بھی دیں گے. یہ جو تقلید کی تعریف ہم اس کو مانتے ہیں, اس کو میں مدلل بھی ابھی میں شرح کر رہا ہوں, ابھی میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ تقلید, اور میں ہر اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ یہ تعریف رٹ لے. ان مقلدین کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اس تعریف کو ہر اہل حدیث کو یاد کر لینا چاہیے. تو التزام کا مطلب کیا ہوا؟ صرف لینا نہیں ہے, لے کے چمٹ جانا. کوئی اہل حدیث کسی محدث کی بات کو لے کے چمٹتا نہیں ہے. جس دن تحقیق اس کے سامنے آتی ہے وہ بات چھوڑ دیتا ہے. جیسے کتنی مثالیں اہل حدیث کی, بچے کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جن علماء نے اس کو صحیح کہا تھا اس کو صحیح مانتے تھے, لیکن التزام نہیں کیا تھا. اس لیے جب شیخ البانی کی تحقیق آئی, کسی اور کی تحقیق آئی, اس کو چھوڑ دیا, اس بات کو چھوڑ دیا, اور صحیح بات کو دیکھا کہ یہ بھئی یہ تحقیق ہے, یہ زیادہ قابل اعتماد ہے, چھوڑ اس کو لے لیا. التزام ہی نہیں, مقلد کیسے ہوگا وہ؟ اور دوسرا مقلد. مقلد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا ٹارگٹ کیا ہے, کسی شخصیت تک پہنچنا ہے. جیسے اہل حدیث کا مقصد کیا؟ اہل حدیث جو حکم مانتا ہے وہ مقلد کا نہیں, نبی کا مانتا ہے. اہل حدیث کا نبی کا یعنی جو حق ہے. اگر نبی کی بات ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, دلائل گواہی کا مسئلہ ہے, تو اللہ کے رسول کا حوالہ. اور اگر دوسری کوئی تحقیق ہے تو وہاں حق. تو اہل حدیث کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے, یعنی متبع کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ حق تک پہنچے. اس کا ٹارگٹ, اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل حق ہے. حق مطلب قرآن و حدیث کی بات ہے, شریعت کی بات ہے تو وہ, اور دوسرا کوئی معاملہ ہے جیسے محدثین کا حکم ہے, تو حق اس کی منزل ہے کہ ہمیں حق تلاش کرنا. شخصیت اس کی منزل نہیں ہے. لیکن مقلدین کی منزل کیا؟ شخصیت. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی, یہ منزل ہے, ہمیں سب کچھ کر کے لے دے کے یہی ماننا ہے, یہاں تک ہم پہنچ گئے, قصہ ختم. نہیں, اہل حدیث کی منزل نہیں ہے. اہل حدیث کی منزل حق ہے, مقلد نہیں ہے, حق ہے کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتے. اسی لیے محدثین کی جو تصحیحات ہیں آج تک آپ کہیں نہیں پائیں گے, گروپ بندی نہیں پائیں گے تصحیحات میں. اب جیسے فقہ میں کیا ہے, احناف کے اقوال کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, ان کے اقوال کو مدون کیا گیا ہے, اور ایک سمجھیے کہ ایک ذخیرہ اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں سے لے لے کے سب کو فالو کرنا ہے. حنبلیوں نے اپنا ایک ذخیرہ کھڑا کر دیا ہے, مالکیوں نے اپنا, شوافی نے اپنا. یہ 4 ذخیرے ہیں اقوال کے. اور یہ نہ صرف کہ یہاں سے جب لیتے ہیں تو ان کا ایک مقلد, ان چاروں کا ایک مقلد ہے, وہاں سے لیتے اور نسبت بھی کرتے ہیں. حنفی, شافعی, مالکی, ان کے جو مقلد ہے اس مقلد کی طرف یہ نسبت بھی کرتے ہیں. حدیث میں کہاں مقلد ہے؟ کیا حدیث میں ایسی گروپ بنتی ہے کہ جو بخاری کی بات مانے گا وہ بخاری کہلائے گا؟ کوئی بخاری نام کا کوئی مکتبی فکر ہے؟ یا کوئی صحیح مسلم کی بات لے گا تو مسلم ہی کہلائے گا؟ تو کیا مسلم, امام ترمذی نے بہت ساری حدیثوں کو صحیح کہا, تو کیا وہ ترمذی کہلائے گا؟ تو محدثین میں کہاں ایسی گروپ بندی ہے؟ بخاری, مسلمی, ترمذی, ایسی کوئی گروپ بندی نہیں ہے. اور نہ ایسے محدثین کے اقوال کو اکٹھا کر کے اور اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کو مانیں گے. ایسی کوئی تقسیم نہیں. وجہ کیا؟ کیونکہ ان کے یہاں حدیث کی تقسیم میں کوئی مقلد ہی نہیں ہے. حق ہے, ان کا ٹارگٹ حق, ان کی منزل حق ہے, مقلد نہیں ہے. تو اہل حدیث جب کسی محدث کی بات کو مانتا ہے تو 2 چیز ذہن میں رکھی. پہلی بات, وہ التزام نہیں کرتا ہے, جب بھی حق سامنے آئے گا اس کو مان لے گا. اس کے برعکس حنفیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس اسٹریم میں کئی بار بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس حق واضح ہوتا ہے تو خود کہتے ہیں حق تو مخالف کے پاس ہے, لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں ہم اس طرف نہیں جائیں گے, واضح طور پہ کہتے ہیں. لیکن اہل حدیث اس کی یہاں کوئی التزام نہیں ہے, جیسے پتا چلا کہ یہ بات غلط ہے چھوڑ دے گا. اور دوسرا, ان کا کوئی مقلد نہیں ہے, یعنی کوئی شخصیت یا کوئی مذہب نہیں ہے کہ وہ اس کو انہوں نے اس کو منزل بنا لیا ہو کہ یہیں پر ہمیں پہنچ کے رک جانا. اہل حدیث کی منزل حق ہے. اگر قرآن و حدیث کی بات ہے, نصوص کی بات ہے, تو وہ اس کا مقصد اللہ کے رسول کی بات جاننا ہے, اس کا مقصد کسی امام کی بات جاننا نہیں ہے. اور حدیث کی تصحیح و تضعیف میں اس کا مقصد سچائی کو جاننا ہے. کسی محدث کا قول کیا ہے اس کا ٹارگٹ نہیں ہے. امام بخاری کی کیا تحقیق, اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. شیخ البانی فلاں, کوئی ٹارگٹ اس کا نہیں ہے. اس کا ٹارگٹ صرف یہ ہے, اس کے منزل صرف یہ کہ حق جانے. تو خلاصہ یہ, اس حدیث کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 چیزیں بہت اہم ہے, التزام اور مقلد. اہل حدیث کسی کی بات مانتا ہے بغیر دلیل کے مانتا ہے, تو بھی اس میں نہ تو التزام ہے نہ مقلد ہے. اور یہ لوگ جو بات مانتے ہیں اس کے یہاں التزام ہے اور مقلد ہے, اس لیے یہ مقلد ہے, ہم مقلد نہیں ہیں. یہ بات میری ختم ہوگی, تعریف کی تشریح میں نے کر دیا. اب اس کو مدلل کرتا ہوں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے التزام کیا اور مقلد لایا تبھی مقلد ہوگا وہ, یعنی مقلد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ التزام اور مقلد ہو. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں
کسی کی بات کو قبول کرنے میں دو چیزیں نہیں ہیں, التزام نہیں ہے, مقلد نہیں ہے. تو وہ مقلد نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ عہد رسالت میں جہاں کوئی تقلید نہیں تھی, عہد صحابہ میں جہاں کوئی تقلید نہیں تھی, اس دور میں التزام نہیں تھا اور نہ کوئی مقلد تھا. اس کا بھی میں پروف کر دوں تو میری بات ختم ہوگی. زید بھائی ہیں یہاں پہ؟ جی شیخ سن رہا ہوں. ایک لنک دے رہا ہوں, ذرا اس کو دکھائیں. ایک منٹ, تھوڑا سا. میں نے تقلید پہ بہت ساری ڈسکشنز دیکھے ہیں, لیکن یہ جو شیخ نے اس ڈیفینیشن کے ساتھ بتایا نا, مجھے لگتا ہے بہت ہی میں کتنی اسٹریم سے بے چین ہوں کہ بھائی صاحب آئیں, تھوڑا یہ وضاحت کروں, کچھ لوگوں کے سامنے رکھوں, لیکن مجھے موقع ہی نہیں دے رہے صاحب. آج موقع ملا ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا صبر کریں اور کچھ باتیں سن لیں, میری بات پوری واضح ہو جائے تو بھائی صاحب کو موقع ملے گا بولنے کا. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں, میں ایک یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے جو شیخ نے بتایا ہے نا, یہ ڈیفینیشن کے ساتھ, یعنی کوئی کنفیوژن اس میں باقی نہیں رہتا ہے. اگر کوئی اس بارے میں جیسے لوگ بدگمانی کرتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں, تو یہ جو چیزیں شیخ نے بتائی ہے نا التزام اور مقلد کے تعلق سے, اس سے ایک دم بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سوال ہی وہاں پر دفن ہو جاتا ہے. زید بھائی صرف, اور زید بھائی تھوڑا لیکن آپ کی بات بھی سنیں گے کہ آپ اعتراض اس میں کچھ لے رہے نہیں, اور میں نے 20 منٹ دی تھی تو میں نے ایکسٹینڈ کر دیا, اتنی قیمتی بات یہاں آ رہی تھی. بہت معذرت جو لوگ ہمارے بیک اسٹیج ویٹ کر رہے ہیں, ابھی شیخ کمپلیٹ کر لیں جو بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, آپ ایسا کریے کیونکہ شیخ ابھی وہ اپنی بات مکمل بول لیں اور پھر آپ کا آبجیکشن آپ رکھیں کہ بالکل آپ ٹائم نہیں بچے گا زید بھائی, کیونکہ میرا نیٹ ختم ہو جائے گا. مجھے صرف اس پہ بات کرنا ہے, کیونکہ شیخ صاحب نے بھی جو مثالیں دی, جو بات کہی, وہ تقلید مطلق ہے. شیخ صاحب نے جو کہا نا کسی ایک شخص کو متعین نہیں کرتا, یہ تقلید شخصی ہے, بالکل وہ تقلید مطلق ہے. نہیں, آپ تھوڑا رک جائیے, فنش کر لیجیے. ان کو بات کرنے کا ہم پورا موقع دیں گے. او میرے بھائی, آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. بڑی مشکل سے اس ٹاپک پر آپ کو لاؤں, آپ کو 10 اسٹریم تک میں بات کروں گا, اور مسئلہ آپ کا نہیں ہے. مجھے دلچسپی صرف یہ نہیں کہ میں آپ سے بات کروں. آپ جیسے اچھے خاصے لوگ جو مغالطہ دے رہے ہیں, اہل حدیثوں پر الزام لگا رہے ہیں, میں ان کے گھر سے ان کی تقلیدی چالوں کو جو ہے نیست و نابود کر رہا ہوں. یہ تقلید کی تعریف میرے گھر کی نہیں ہے, تمہارے گھر سے تقلید کی تعریف نکال کے تم کو آئینہ دکھا رہے ہو تقلید ہوتی کیا ہے. ابھی تو سب کو بیوقوف بنا کے رکھے ہو. تو یہ تو میں نے ایک لنک دیا, ذرا دکھائیے زید بھائی اس کو. جی جی جی, تاکہ اس کی یہ جو ہم نے, ہاں یہ دیکھیے, یہ ہم صحابہ کے دور سے کچھ باتیں دکھا رہے ہیں. بس یہاں رکیے ایک ایک کر کے رکیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. کیا روایت ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں, صحابہ کا دور ہے, جمعہ کی نماز اور عید کی نماز ایک ساتھ ہو گئی. اب ایک ساتھ ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی, یہ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ صلی بنا ابن زبیر فی یوم عید, عید کی نماز انہوں نے پڑھائی اور ہم جمعہ کے لیے گئے تو وہ نہیں آئے, تو ہم نے ایسے اکیلے اکیلے پڑھ لیا. یعنی جمعہ کی نماز انہوں نے نہیں پڑھائی. تو اب کیا کیا انہوں نے؟ بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, امام وقت ہیں, سب کچھ ہیں, اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے؟ وکان ابن عباس بالطائف, ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں تھے. کہتے ہیں فلما قدم ذکرنا ذلک لہ. اب دیکھیے انہوں نے ایک بات کی, ایک عمل کیا, اس پر کوئی آبجیکشن نہیں, لیکن تحقیق تلاش جاری ہے. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے سامنے ذکر کیا. دیکھو اس کو ویریفائی, اس کو کہتے ہیں تحقیق. یہ صحابہ کا دور ہے, تقلید نہیں ہے. تقلید ہوتی تو انہوں نے جو کہا تھا مان لیتے, قصہ ختم تھا. لیکن نہیں, عبداللہ بن عباس آ رہے ہیں, ان کے سامنے مسئلہ ذکر ہو رہا ہے. فقال, تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ اصاب السنہ, انہوں نے سنت کی موافقت کی ہے. یہ ہے تحقیق. اہل حدیث یہی کرتا ہے. اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, اس کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے, دوسرے سے ویریفائی کرتا ہے. مقلد نہیں کرتا, مقلد التزام کرتا ہے. یہ التزام نہیں ہے. یہ دیکھیے صحابہ کا یہاں التزام نہیں, تحقیق ہے. دوسری مثال دیکھیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے, یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر کی نماز پڑھی. معاویہ خلیفہ ہے, امام وقت ہیں, اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, ہاں بھائی وہ تو اولو الامر میں سے ہیں, ان کی اطاعت کا حکم بھی ہے, لیکن پھر بھی ان کی بات کا التزام نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی ما اوترا الا بواحدہ, کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف ایک ہی رکعت وتر پڑھی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ قال اصاب السنہ, اصابہ,
यहाँ पे असाब इन्नहु फकीह, कि भाई उन्होंने ठीक किया, वो फकीह है। देखिए यहाँ भी तहकीक हो रही है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये नहीं कहा कि भाई जब एक से पूछ लिया तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। और ये मुक़ल्लिदीन क्या कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी का ले लिया तो लॉक, इल्तिजाम, अब आगे कोई तहकीक नहीं कर सकते। और आगे बढ़े नीचे, ये किससे पूछ रहे हैं। अभी दो मिसालें मैंने ऊपर दी हैं, ऊपर जो दो मिसालें मैंने दी हैं, अमीर मुआविया और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों की बातों को ले जाके तहकीक किया गया किसके सामने, इब्ने अब्बास के सामने। अब यहां पे देखो इब्ने अब्बास के कौल की भी तहकीक हो रही है। ये सही मुस्लिम की रवायत है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जमा बैन सलातैन करते हैं। तो अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं फ़हाका फी सदरी मिन ज़ालिका शै, मेरे दिल में खटक पैदा हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये। कहते फ़अतैतु अबा हुरैरा, मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के पास आया, फसअलतहु, मैंने उनसे पूछा, फसद्दका मक़ालतहु, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने उनकी बात की तस्दीक कर दी। आप सोचें, ऊपर की दो मिसालों में दूसरों की बातों को ले जाके इब्ने अब्बास पर पेश कर रहे हैं, यहां इब्ने अब्बास की बात को ले जाके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु पे पेश कर रहे हैं। यह है तहकीक, यह है अहले हदीस का मनहज, समझ रहे हैं। एक और बात देखें, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की बात को भी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु के पास ले जाते थे। मतलब बल्कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की जो इस्तदराकात है सहाबा पे, उस पर तो इमाम सुयूती ने किताब लिखी है, ऐनुल इसाबा फीमा इस्तदरकतहु आयशतु अला सहाबा, यानी सहाबा के इतने मसाइल ला ला के अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु के पास पूछे जाते थे। ये तहकीक अहले हदीस का मनहज है, यहां कोई इल्तिजाम नहीं है। तो ना तो इल्तिजाम है ना मुक़ल्लद है, ना यहाँ पे इल्तिजाम है ना मुक़ल्लद है। इल्तिजाम क्यों नहीं है, क्योंकि बातों को सहाबा वेरीफाई कर रहे हैं, और मुक़ल्लद क्यों नहीं है, क्योंकि शख्सियात बदल रही हैं। यानी ऐसा नहीं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु को ले लिया, इब्ने अब्बास को ले लिया, या मुआविया को ले लिया, इब्ने जुबैर को ले लिया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो सहाबा के दौर में ना हमें इल्तिजाम दिखता है ना हमें मुक़ल्लद दिखता है, और अहले हदीस का वही मनहज है। हाँ, बातों को मानना है, बातों को मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु से कभी पूछा जा रहा है, कभी दूसरे सहाबा से पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसी भी रवायतें हैं कि भाई सहाबा ने एक फतवा दिया और कोई दलाइल पर बहस नहीं किया, उसको वेरीफाई करने के लिए किसी और के पास गए, उन्होंने तायद कर दिया, चलो इत्मीनान हो गया, लेकिन इल्तिजाम नहीं है। कभी भी अगर उनके सामने कोई बात आती है या उनको जरा सा भी खटकता है, वो जाके दूसरे से पूछे। लॉक नहीं किया साहबा ने, और ना किसी को मुक़ल्लद बनाया। तो ये जो तकलीद की तारीफ थी, ज़ैद भाई जरा दूसरा पेज दिखाए, ये जो तकलीद की तारीफ जो हमने दिखाई थी, इसको हमने मुदल्लल किया, यानी सिर्फ हमने तकलीद की तारीफ चूज नहीं किया है। हमने कहा है कि ये जो तकलीद की तारीफ हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम सही मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि दलाइल इसी का साथ दे रहे हैं। यानी सहाबा के दौर में ये चीजें नहीं थी, ये इल्तिजाम और मुक़ल्लद, ये मामला सहाबा के दौर में नहीं था। और ये लोग जो तकलीद की तारीफ करते हैं, एक बार खुद कहते हैं, भाई इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि 4वीं सदी हिजरी के बाद तकलीद हुई, यानी तकलीद बाद में आई है, पहले नहीं थी तकलीद। ये लोग कहते हैं ना कि पहले तकलीद क्यों नहीं हुई, तो क्या बोलते हैं हम जब कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों, दूसरे लोगों की तकलीद क्यों नहीं करते, तो क्या बोलते हैं, उनके फतावा मुदव्वन नहीं है। इसका मतलब ये एतराफ करते हैं कि पहले तकलीद नहीं थी। तो जब पहले तकलीद नहीं थी तो पहले क्या था, पहले ये था अदम इल्तिजाम और मुक़ल्लद नहीं था, बातें पहले भी मानी जाती थी, पूछी जाती थी। तो खुलासा ये कि तकलीद की जो सही डिफिनेशन है, जो मुदल्लल है, मनहज सहाबा से उसकी तारीफ होती है, वो तारीफ क्या है, इल्तिजाम हुक्मिल मुक़ल्लद मिन गैर दलील, बगैर दलील के किसी मुक़ल्लद यानी किसी शख्सियत को आपने तय कर दिया, यही से दीन सीखना है, उसको आपने मंजिल बना दिया, और दूसरा उसकी बातों को से आपने इल्तिजाम कर लिया, तो आप हो गए मुक़ल्लिद। और अगर आपने इल्तिजाम नहीं किया है, किसी को मुक़ल्लिद नहीं बनाया, तो आप मुत्तबे हैं। यही सहाबा किराम का मनहज था। अब चाहे फ़िक़ही मामला हो, चाहे हदीस का हुक्म मामला हो, हमारा कोई भी अहले हदीस आलिम अगर किसी फ़क़ीह का मसला मानता है, वहां भी ना इल्तिजाम है ना मुक़ल्लिद है, और हदीस के बारे में मानता है तो वहां भी इल्तिजाम मुक़ल्लिद नहीं, इसलिए वो मुक़ल्लिद नहीं है। और ये हनफी दुनिया जो है मुक़ल्लिद है फ़िक़ही मसाइल में।